السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کل ایپیسوڈ اپلوڈ کر کے ریموو کر دی تھی کیونکہ یوٹیوب کی طرف سے مسئلہ ہو گیا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ لانگ ہے، انجوائے کریں اور سب اپنا پیارا پیارا سا رسپانس ضرور دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اب چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ہز ایسٹرن برائڈ بائی صالحہ اقبال، ایپیسوڈ 3۔ کریم کا دماغ تو جیسے سن ہو کر رہ گیا تھا، اس کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی تھی۔ ایک انتہائی سنجیدہ، باوقار اور اپنے کام سے کام رکھنے والا شخص آج ایک 22-23 سال کی لڑکی کے سامنے یوں بے بس کھڑا تھا جیسے کسی نے اچانک اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کی چوڑی کسرتی چھاتی میں دھڑکتا دل ایک لمحے کو جیسے تھم سا گیا تھا۔ دماغ درست نہیں لگ رہا مجھے تمہارا، یہ ذرا سا نکاح کیا ہوتا ہے؟ آدھا یا 1 کلو نکاح کرنا ہے تم نے مجھ سے؟ کریم نے اپنی آنکھیں 2 لمحے کے لیے سختی سے بند کیں، اپنے بکھرتے اعصاب کو قابو میں کیا اور پھر دھیرے دھیرے آنکھیں کھول کر انتہائی غصے اور خفگی سے گل کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی بھاری آواز میں ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ تھی۔ دماغ تو بالکل درست ہے میرا کریم بھائی۔ گل نے لفظ بھائی کو جان بوجھ کر چبا چبا کر ادا کیا۔ اس نے کریم کی گہری آنکھوں میں غصے کے بھڑکتے شعلے دیکھے تو اس کے دل کو ایک عجیب سا طمانینت بھرا سکون ملا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کریم کو مزید تپانے کے لیے نہایت اطمینان سے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ مگر اس سے پہلے کہ گل اپنے ارادوں کو مزید عملی جامہ پہناتی، کریم کی ضبط کی دیوار چٹک گئی۔ بس خاموش! کریم کی گرجدار آواز پورچ کے پرسکون ماحول میں کسی بم کی طرح پھٹی۔ لڑکی ہوش کرو اپنا! ایک طرف مجھے بھائی بول رہی ہو اور دوسری طرف مجھ سے نکاح کی خرافات بک رہی ہو۔ بولنا کیا ہے پہلے وہ ڈیسائیڈ کر لو۔ اپنا اور میرا دماغ کیوں خراب کر رہی ہو تم؟ کریم کو واقعی گل کی ان بے ہدہ اور احمقانہ حرکتوں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ ایک غیرت مند اور شریف انسان تھا، مگر اپنی ملازمت کی مجبوری اور سلیمان صاحب کے لحاظ کی وجہ سے اس کڑوے گھونٹ کو پینے کے سوا وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ برداشت کرنے کے علاوہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو ویسے بھی آپ کو امیر کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں، آپ کا تو فائدہ ہی ہے اس میں۔ گل نے اپنے لبوں کو سختی سے پھینچ کر اپنی ہنسی کو بمشکل ضبط کرتے ہوئے نہایت معصومیت سے کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کریم کی بھاری اور رعبدار آواز میں زندگی میں پہلی بار ایک واضح اور بے بس سی لڑکھڑاہٹ ابھری تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ جو ہمیشہ ایک تمکنت لیے رہتا تھا اب فقی کی جانب مائل تھا۔ دوسری طرف گل نہر بالکل پرسکون بلکہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے کھڑی تھی۔ کریم کے چہرے کی اڑتی ہوائیاں اور اس کی آنکھوں میں ابھرتی سراسیمگی
دیکھ کر گل کے اندر کی خباثت پوری طرح جاگ اٹھی تھی۔ اسے کریم کو یوں بے بس اور حواس باختہ دیکھ کر ایک عجیب سا روحانی سکون مل رہا تھا۔ اس نے اپنے ریشمی سرمئی دوپٹے کے پلو کو نزاکت سے کندھے پر سیٹ کیا اور نہایت اطمینان سے ایک قدم مزید اس کی طرف بڑھایا۔ گل کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر کریم بخش وہ مضبوط اعصاب کا مالک انسان بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کی پشت گاڑی کے ٹھنڈے دھاتی دروازے سے جا ٹکرائی۔ یہ اس کی 29 سالہ زندگی کا شاید پہلا اور انوکھا واقعہ تھا جب وہ کسی لڑکی کی اس قدر ڈٹائی پر یوں پیچھے ہٹا تھا۔ میرے پاس مت آؤ۔ کریم نے اپنا ایک مضبوط کسرتی ہاتھ آگے کی طرف یوں کیا جیسے کسی خطرناک بلا یا آفت کو اپنے قریب آنے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی عقابی اور گہری آنکھوں میں اس وقت خالص و وحشت اور گھبراہٹ رقص کر رہی تھی۔ مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ تمہاری گندی نیت ہے مجھ پر۔ گل کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر کریم بخش وہ مضبوط اعصاب کا مالک انسان بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کی پشت گاڑی کے ٹھنڈے دھاتی دروازے سے جا ٹکرائی۔ یہ اس کی 29 سالہ زندگی کا شاید پہلا اور انوکھا واقعہ تھا جب وہ کسی لڑکی کی اس قدر ڈٹائی پر یوں پیچھے ہٹا تھا۔ میرے پاس مت آؤ۔ کریم نے اپنا ایک مضبوط کسرتی ہاتھ آگے کی طرف یوں کیا جیسے کسی خطرناک بلا یا آفت کو اپنے قریب آنے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی عقابی اور گہری آنکھوں میں اس وقت خالص وحشت اور گھبراہٹ رقص کر رہی تھی۔ مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ تمہاری گندی نیت ہے مجھ پر۔ گل کی ہنسی جو وہ پچھلے کئی منٹوں سے بمشکل روکے ہوئے تھی، کریم کے منہ سے یہ جملہ سنتے ہی ایک دم چھلک پڑی۔ اس کی کھنکتی اور جلترنگ جیسی ہنسی پورچ کی خاموشی میں گونجی تو کریم نے اسے یوں گھورا جیسے وہ واقعی کسی پاگل خانے سے فرار ہونے والی کوئی خطرناک مریضہ ہو۔ گل نے اپنی بڑی بڑی جیم براؤن آنکھوں کو حیرت اور صدمے کے ملے جلے تاثرات سے سکیڑا اور اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر نہایت ڈرامائی معصومیت سے بولی، ہائے اللہ، گندی نیت۔ کریم بھائی آپ بھی نہ بس۔ میں تو بس ایک چھوٹا سا ننھا منا سا ذرا سا نکاح کرنے کا کہہ رہی ہوں تاکہ بابا جان مجھے میری پڑھائی کے نام پر بلیک میل نہ کر سکے۔ ایک معمولی سے کاغذ پر 2 سائن ہی تو کرنے ہیں، اس میں گندی نیت کہاں سے آ گئی بھلا؟ اور ویسے بھی گل نے اچانک اپنا لہجہ بدلا۔ اس نے کریم کو سر سے لے کر پیر تک ایک انتہائی طنزیہ اور تحقیر آمیز نگاہ سے دیکھا اور اپنے خوبصورت ہونٹ بگاڑ کر بولی، آپ میں ایسا ہے ہی کیا جس پر میری نیت خراب ہو؟ ایک غریب مسکین سے ڈرائیور ہی تو ہیں آپ۔ غریب اور مسکین؟ کریم نے غصے سے اپنے دانت پیسے۔ اس کی مٹھیاں خود بخود بھیج گئیں۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی اسی وقت اس مغرور لڑکی کو کھڑی کھڑی سنا دے تاکہ وہ اپنی حد میں رہے، مگر اس نے ایک لمبی اور
گہری سانس لے کر اپنے بھپرتے حواسوں کو مجتمع کرنے کی کوشش کی، مگر گل اسے سنبھلنے کا موقع ہی کہاں دے رہی تھی۔ دیکھیں نا کریم بھائی، گل نے ایک اور قدم آگے بڑھایا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ خطرناک حد تک کم رہ گیا تھا۔ کریم نے بے بسی کے عالم میں دائیں بائیں دیکھا، جیسے مدد کے لیے کسی کو پکارنا چاہتا ہو۔ مگر پورا پورچ اس وقت سنسان پڑا تھا۔ اگر میں کسی اور سے نکاح کروں گی نا تو وہ مجھ پر اپنا رعب جمائے گا، شوہر ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا۔ لیکن آپ تو بیچارے ہمارے ملازم ہیں۔ میں جب چاہوں گی آپ کو ڈانٹ دیا کروں گی، جب چاہوں گی کام پر بھیج دوں گی، آپ سے گھر کی صفائی بھی کروا لوں گی، اور آپ چوں بھی نہیں کر سکیں گے۔ ہے نا کمال کا آئیڈیا؟ کریم کی آنکھیں حیرت، صدمے اور شدید غصے کی زیادتی سے مزید پھیل گئی۔ اس لڑکی کا دماغی توازن واقعی مکمل طور پر خراب ہو چکا تھا۔ وہ اسے انسان نہیں بلکہ کوئی خریدا ہوا غلام سمجھ رہی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے لڑکی۔ کریم نے غصے سے بھنکارتے ہوئے کہا۔ اس کے چوڑے ماتھے پر غصے اور خفگی کے باعث پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ میں کوئی بکری کا بچہ ہوں جو تم مجھے رسی ڈال کر پورے گھر میں گھماؤ گی؟ تم مجھ سے دور رہو، ورنہ اب کیا؟ گل نے فوراً اس کی بات کاٹی اور اپنی گردن اکڑا کر اسے چیلنج کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شریر چمک تھی۔ کیا کر لیں گے آپ؟ جا کر بابا کو بتائیں گے؟ شوق سے بتا دیں، میں رو کر کہہ دوں گی کہ بابا جان، یہ کریم بھائی مجھ پر ڈورے ڈال رہے تھے اور مجھے تنگ کر رہے تھے۔ پھر دیکھتے ہیں بابا جان اپنے اس غریب ڈرائیور کی بات پر یقین کرتے ہیں یا اپنی لاڈلی بیٹی کے آنسوؤں پر۔ کریم ابھی اس خطرناک اور نیچ قسم کی بلیک میلنگ پر صدمے سے دوچار ہی ہو گیا تھا۔ وہ بس بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کتنی تیز ہو تم، شکل سے کیا ہو اور اصل میں کیا ہو تم؟ کریم صدمے کی حالت میں بمشکل بولا۔ اصل میں مطلب، آپ کو میں اصل میں کیسی لگ رہی ہوں؟ گل نے اپنی پلکیں جھپکائیں اور انتہائی معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے پوچھا۔ تیز، چالاک، بد اخلاق، بدتمیز، اپنی حدود بھولنے والی۔ اور کریم غصے میں اندھا ہو کر بولتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی زبان رک گئی۔ اور کریم بول رہا تھا کہ گل کے چہرے کے پرسکون تاثرات دیکھے تو اس کی اسپیڈ خود بخود مدھم ہو گئی۔ جو گل ابھی تک شریر مسکراہٹ لیے کھڑی تھی، اس کا چہرہ اچانک برف کی طرح سرد ہو چکا تھا۔ مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں جو چمک تھوڑی دیر پہلے تک شرارت کی تھی، وہ اب ایک گہری سنجیدگی میں بدل چکی تھی۔ بولے اور کیا؟ گل نے مزید اس کی طرف کچھ قدم بڑھائے۔ اب اس کے قدموں میں کوئی شوخی نہیں بلکہ ایک حاکمیت تھی۔ آپ کو سچ میں ایسا لگ رہا ہے کہ میں آپ کو نکاح کی آفر کروں گی؟ گل نے چہرے کے تاثرات فوری طور پر بدلے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟
کریم نے اپنی الجھن کو چھپاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سختی سے پوچھا، یہی کہ کریم بخش، تم اتنے بھی اچھے نہیں ہو کہ میں تم سے نکاح کروں یا اس بارے میں سوچوں؟ گل کی آواز میں اب زہر گھلا ہوا تھا۔ تمہیں دیکھ کر میرے اندر ایک ہی قسم کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور وہ غصے اور نفرت کا ہے۔ جب سے تم آئے ہو تمہاری وجہ سے ہمارا جینا حرام ہو گیا ہے۔ بی جان کا رشتہ بھی جلد بازی میں صرف اور صرف تمہاری وجہ سے طے کیا جا رہا ہے۔ اگر تم اپنا منہ بند رکھتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، مگر تم تو ٹھہرے ابراہیم بشر کے لاڈلے، ان کے سامنے اچھا بننے رہنے کے لیے تم نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ اور تم میری باتوں سے یہ سوچ رہے ہو کہ میں تمہیں شادی کی آفر دے رہی ہوں؟ اس جنم میں تو یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا کریم صاحب، کیونکہ تم میرے لیے ابراہیم بشر کے بعد سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان ہو۔ جتنی نفرت مجھے ان سے ہے اتنی ہی تم سے بھی ہے، سمجھے تم؟ گل کی بات مکمل سن کر اس کے مکمل ہوتے ہی کریم کا ضبط بھی جواب دے گیا۔ اس کی رگوں میں دوڑتا خون جیسے کھولنے لگا تھا۔ آپ؟ کریم بھاری اور گرجدار لہجے میں بولا۔ اس کی آواز میں اتنی کاٹ اور اتنا غصہ تھا کہ گل نہر، جو ابھی تک پوری طاقت سے اس پر چڑھ دوڑی تھی، ایک لمحے کے لیے سہم کر رہ گئی۔ کریم نے اپنی پیٹھ گاڑی کے دروازے سے ہٹائی اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کے چہرے پر اب کوئی بے بسی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی سختی اور جلال تھا جس کا سامنا کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کی عقابی آنکھوں میں ایسا قہر تھا کہ گل کو لگا جیسے اس کی سانس رک گئی ہو۔ عمر میں 6 سال بڑا ہوں لڑکی۔ تمیز سے آپ کہہ کر بات کرو۔ کریم بخش نے ایک ایک لفظ چبا کر انتہائی شفاق اور مردانہ غصے سے بھرپور لہجے میں بولا۔ تمہاری یہ بدتمیزی اور یہ حدود کراس کرنے کی عادت ایک دن تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ کیسے مہنگی پڑے گی؟ کیا میرے بابا سے شکایت کریں گے میری، جیسے بی جان کی ابراہیم بھائی سے کی تھی؟ یا اس بار میری بھی ڈائریکٹ شکایت ابراہیم بھائی تک جائے گی؟ گل کے لہجے سے اور اس کی آنکھوں سے کریم کے لیے نفرت صاف چھلک رہی تھی۔ میں نے شکایت نہیں کی تھی کسی کی۔ بالکل، آپ تو کچھ غلط کرتے ہی نہیں۔ آپ کے حساب سے جو آپ کرتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے، لیکن کریم صاحب، آپ کا صحیح ہر کسی کے لیے صحیح نہیں ہوتا، اور یہ بات میں آپ کو جلدی پروف کروں گی۔ آپ کے یہاں 3 مہینے پورے ہونے سے پہلے ہی آپ کو اس ولا سے نکلوایا نہیں تو پھر میں بھی گل نہر نہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پاس اتنی طاقت ہے کہ تم مجھے یہاں سے نکلوا سکو؟ اگر ایسا کچھ بھی سوچ رہی ہو تو بھول جاؤ تم، کیونکہ تمہیں بڑوں کا لحاظ نہیں مگر مجھے چھوٹوں کا ہے، اور خاص طور پر لڑکیوں کا۔ وہ منہ کے بل گرتی ہوئی اچھی نہیں لگیں گی، اس لیے جو آپ کے بابا آپ سے کہتے ہیں وہ کرو اور مجھ سے دور رہو،
کیونکہ میں تب تک تو یہاں سے کہیں نہیں جانے والا جب تک جو کرنے آیا ہوں وہ کر نہیں لیتا. سمجھی آپ گل نہر؟ کریم مزید کچھ قدم آگے بڑھائے، گل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، فخریہ انداز میں کہتا ہے. ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا کہ ولا کے اندر سے کسی کے قدموں کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے، جس کو سنتے ہوئے وہ فوراً سے بیشتر گل سے دور ہو کر گاڑی کے دروازے کے پاس آ کھڑا ہوتا ہے. گل کی مسلسل نظریں کریم کی چہرے پر جمی ہوئی تھی. وہ غصے میں اس کو ہی دیکھ رہی تھی. اس نے اس بات پر توجہ نہیں دی تھی کہ ولا کے اندر سے کون باہر آ رہا ہے. اچانک ان کے پیچھے سے ایک نہایت بھاری، رعبدار اور گرجدار آواز گونجی، جس نے پورچ کے ماحول کو یکدم منجمد کر دیا. ان دونوں کی نظروں کا وہ پہلا سحر انگیز اور بوجھل ٹکراؤ جیسے وقت کی تنابیں کھینچ رہا تھا. اس 11ویں فلور کی خونی فضا، وہ بکھرتی ہوئی لاشیں، بارود کا دھواں، کچھ جیسے ایک لمحے کے لیے پس منظر میں دھندلا گیا تھا. اسام قاہرہ کی عنبر آنکھوں میں ایک ایسا طوفان امٹ آیا تھا جسے اس نے اپنی 25 سالہ زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا. اس لڑکی کی آنسوؤں سے بھری، خوف سے لرزتی غزال جیسی آنکھوں میں اتنی معصومیت اور بے بسی تھی کہ اسام کے سینے میں موجود پتھر دل بھی ایک سیکنڈ کے لیے اپنی دھڑکن بھول گیا. وہ محض ایک قیدی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ کسی مصور کا بنایا ہوا دکھ اور حسن کا کوئی شاہکار معلوم ہو رہی تھی. اس کا خالص سرخ عروسی لہنگا، جس پر زردوزی اور گوٹے کا بھاری کام تھا، پنجرے کے سرد اور تاریک فرش پر یوں بکھرا ہوا تھا جیسے کسی نے برف پر تازہ خون گرایا ہو. اس کی کمر کی دودھیاں سنگ مرمر جیسی اجلی رنگت، اس سرخ لباس اور پنجرے کی کالی سلاخوں کے بیچ ایک ایسا طلسماتی اور دل چیر دینے والا تصاد پیدا کر رہی تھی کہ دیکھنے والے کی نگاہیں پلک جھپکنا بھول جائیں. اس کے لمبے ریشمی سیاہ بال اس کی کھلی کمر پر انتہائی بے ترتیبی اور خوبصورتی سے بکھرے ہوئے تھے. وہ خوف کے مارے ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی. جیسے کوئی معصوم تتلی کسی ظالم شکاری کے جال میں پھنس گئی ہو. مگر وہ اسام قاہرہ تھا، انڈر ورلڈ اور تاریک دنیا پر راج کرنے والے بے تاج قاہرہ خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ، اس خطرناک سلطنت کا مغرور وارث اور ڈارک مارکیٹ کا نواب زادہ. اس نے اپنی عنبر آنکھوں میں امڑتے ہوئے اس نامعلوم، اجنبی اور عجیب سے خمار پر فوراً سے ایک سخت لگام ڈالی. اس نے انتہائی ضبط کے ساتھ اپنی نظریں اس لڑکی کے چہرے سے ہٹائیں اور ایک بار پھر اپنے قریب کھڑے آتش کو دیکھا. آتش کی قاتلانہ مگر حیرت زدہ نظریں بھی اسی پنجرے پر جمی ہوئی تھی. اسام نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر اس کی نظریں اسٹیج کے نیچے اندھیرے میں چھپے ان بزدل اور ہوس پرست بزنس مینوں پر پڑی.
کائرہ خاندان کے اس وارث کی عنبر آنکھوں میں اچانک وہ صفاقانہ اور وحشیانہ غصہ لوٹ آیا۔ اس نے ان خنزیر صفت انسانوں کو ایسے جان لیوا اور غضبناک نگاہوں سے گھورا کہ وہ ارب پتی خوف کے مارے مزید پیچھے کی طرف کھسک گئے۔ ان کی سانسیں سینوں میں اٹک گئیں۔ پھر عصام نے خود کو کمپوز کیا۔ اس نے اپنی بھاری اور تیز سانسوں پر قابو پایا اور انتہائی ہمت کرتا ہوا دھیمے قدم اٹھاتا اس لوہے کے ہیبت ناک پنجرے کی طرف بڑھا۔ اس کے بھاری ملٹری بوٹس کی سٹیج کے لکڑی کے فرش پر پڑنے والی ہر چاپ پر وہ لڑکی شدت سے لرز رہی تھی۔ وہ ڈری سہمی ہوئی کسی زخمی فاختہ کی طرح اپنے سامنے کھڑے آتش اور عصام کو دیکھ رہی تھی۔ بلکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ صرف دیکھنے کی بمشکل ہمت کر رہی تھی۔ جو کچھ پچھلے کچھ گھنٹوں میں اس کے ساتھ ہو چکا تھا، جو درندگی، اغوا اور ہوس بھری نظریں اس نے برداشت کی تھی، اس کے بعد وہ کسی بھی مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی گستاخی یا ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے اس وقت ہر مردانہ وجود سے وحشت آ رہی تھی۔ اس نے اپنے سرخ لہنگے کو اپنی مٹھیوں میں مزید سختی سے جکڑ لیا اور اپنا وجود پنجرے کی سلاخوں سے دور بالکل درمیان میں سمیٹ لیا۔ عصام پنجرے کی سرد لوہے کی سلاخوں کے بالکل قریب آ کر رکا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے چہرے پر چڑھا ہوا سیاہ ماسک ایک ہی جھٹکے میں کھینچ کر اتارا اور اسے اسٹیج پر پھینک دیا۔ اب اس کا وہ انتہائی ہینڈسم، مغرور اور تیکھی جو لائن والا چہرہ مکمل طور پر واضح تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پنجرے کی سلاخوں پر رکھے، قدرے نیچے کی طرف جھکا اور اپنی عنبر آنکھوں کو اس لرزتے وجود پر گاڑتے ہوئے انتہائی کمانڈنگ مگر قدرے نرم لہجے میں پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیسے آئی ہو؟ عصام کی بھاری آواز اس خاموش حال میں گونجی، مگر وہ لڑکی اس کی آواز سن کر مزید ڈر گئی۔ اس کے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے اور آنسو اس کے دودھیا گالوں پر سے پھسل کر اس کے سرخ عروسی لباس پر گر رہے تھے۔ اس کی خاموشی اور خوف دیکھ کر عصام کے لہجے میں ایک حتمی پن اور سرد مہری آ گئی۔ جواب دو مجھے لڑکی کہ کہاں سے آئی ہو تم، تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ اس بار عصام کی آواز میں ایک ایسا دبدبا تھا جس نے اس لڑکی کو بولنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی نم پلکیں اٹھائیں۔ اس کی سانسیں سینے میں اٹک رہی تھیں اور گلے میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں سے تھوڑا سا اوپر کیا اور ایک انتہائی نحیف، کانپتی اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں بولی، میں پاکستان سے ہوں۔ یہ سنتے ہی عصام اور آتش دونوں کے چہرے پر ایک واضح جھٹکا اور حیرانی ابھری۔ عصام کی عنبر آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئیں۔ لکسمبرگ کی اس تاریک دنیا میں، موت کے اس بازار میں، پاکستان سے لائی گئی لڑکی۔ پاکستان سے؟ عصام کے لہجے کی حیرت چھپائے
نہ چھپی۔ اس نے اپنی گرفت سلاخوں پر مزید مضبوط کی اور الجھن سے بولا، وہ تو یہاں سے بہت دور ہے، یہاں کیسے پہنچی تم؟ اس سوال پر لڑکی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نیا سیلاب ابل پڑا۔ اس کا سارا ضبط جواب دے گیا۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھتے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتا، میں پاکستان سے امریکہ جانے کے لیے نکلی تھی اپنے شوہر کے پاس، مگر جب آنکھ کھلی تو میں یہاں تھی۔ پلیز میری مدد کریں، مجھے اس قید سے پنجرے سے باہر نکالیں، مجھے اپنے شوہر کے پاس جانا ہے۔ شوہر؟ یہ لفظ سنتے ہی عصام قاہرہ کی عنبر آنکھوں میں جیسے کسی نے برف کا پانی ڈال دیا ہو۔ اس کی تیکھی جولائن کے پٹھے ایک لمحے کے لیے سختی سے تن گئے۔ ایک عجیب سی نامعلوم سی چبھن اس کے سینے میں اتری جسے اس نے فوراً نظر انداز کیا۔ اتنی کم عمر اور معصوم لڑکی شادی شدہ تھی۔ اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو فوراً نارمل کیا۔ اس نے اپنے لہجے کی سختی کو مارا اور تسلی دینے والے انداز میں بولا، اسے لگا کہ وہ نام اور پتہ بتائے گی اور وہ اپنے قاہرہ سنڈیکیٹ کے نیٹ ورک کے ذریعے چند منٹوں میں اس کے شوہر کی پوری ہسٹری نکال لے گا۔ مگر لڑکی کا اگلا جواب عصام کو مزید الجھا گیا۔ نہیں معلوم ہے۔ عصام کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ کیا نہیں معلوم؟ ان کا نام اور ایڈریس نہیں معلوم، وہ مجھے خود لینے آنے والے تھے، مگر وہ روتے ہوئے ہچکچائی، مگر کیا؟ مگر جب میں ایئرپورٹ سے باہر نکلی تو وہاں بہت سارے مرد تھے جو مجھے زبردستی یہاں اٹھا کر لے آئے اور تب سے مجھے اس پنجرے میں قید کیا ہوا ہے۔ اس کی آواز میں اب ایک ولگراش درد تھا۔ پلیز مجھے باہر نکالیں۔ عصام قاہرہ چند سیکنڈز تک اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی نگاہیں اس لڑکی کے روتے ہوئے چہرے سے ہٹائیں۔ اس نے اسٹیج پر پڑا اپنا کالا ماسک اٹھایا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں دوبارہ اپنے چہرے پر چڑھا لیا۔ ماسک پہنتے ہی وہ تسلی دینے والا حیران سا انسان غائب ہو گیا اور اس کی جگہ دوبارہ اسی شفاق، بے رحم اور موت کے فرشتے ایگل نے لے لی۔ اب ماسک کے پیچھے سے صرف اس کی وہ شکاری عنبر آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ اپنے لمبے قد کے ساتھ سیدھا کھڑا ہوا اور اس نے گردن موڑ کر اسٹیج کے نیچے چھپے ان بزدل بزنس مینوں کی طرف دیکھا۔ اس کی عنبر آنکھوں میں ایک ایسا خوفناک قہر تھا جسے دیکھ کر سامنے والے کی روح تک فنا ہو جائے۔ اس پنجرے کی چابی کہاں ہے؟ عصام کی آواز اس بار اتنی سرد، اتنی گرجدار اور اتنی خوفناک تھی کہ پورے ہال کی دیواریں کانپتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ سارے ارب پتی جو دنیا بھر میں اپنے نام کا سکہ چلاتے تھے اس وقت ایک دوسرے کے پیچھے دب کے کھڑے تھے۔ عصام کے اس حکمانہ اور گرجدار سوال پر ان کی جانیں خشک ہو گئی۔ سب نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا۔
اور پھر سب سے آگے کھڑے ایک فرانسیسی بزنس مین نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، "ہاں، ہمیں نہیں معلوم۔ وہ وہ جس ڈیلر نے اسے یہاں لایا تھا وہ مارا جا چکا ہے۔ ہم نہیں جانتے چابی کہاں ہے۔" یہ سنتے ہی عصام کے ہونٹوں کے پیچھے ایک درندہ صفت مسکراہٹ ابھری۔ اس کے پاس ان کی اس بکواس کو سننے اور ان سے بحث کرنے کا بالکل وقت نہیں تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے دائیں طرف کھڑے خون میں لت پت مگر انتہائی پرسکون آتش کی طرف اشارہ کیا۔ "آتش، مجھے یہ چابی ہر صورت چاہیے۔" عصام کا لہجہ کسی مطلق العنان بادشاہ جیسا تھا۔ آتش غضنفی، جس کی آنکھوں میں پہلے ہی خون اترا ہوا تھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ اپنی گن کا رخ ان بزنس مینوں کی طرف کیا اور اسٹیج کی سیڑھیاں اتر کر ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے بھاری جوتوں کی ٹک ٹک اس خاموش حال میں موت کے قدموں کی آہٹ جیسی لگ رہی تھی۔ آتش نے الفاظ کا استعمال کرنے کے بجائے براہ راست اپنی طاقت کا استعمال کیا۔ وہ چلتا ہوا سیدھا اس فرانسیسی بزنس مین کے پاس گیا جس نے ابھی جواب دیا تھا۔ آتش نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اپنا خون آلود بایاں ہاتھ اس آدمی کے قیمتی سوٹ کے کالر پر ڈالا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آدمی کچھ بولتا، آتش نے اپنی سائلنسر لگی گن کی گرم نال سیدھی اس بزنس مین کے ماتھے پر سختی سے دبا دی۔ "میں 10 تک گنوں گا۔" آتش کی آواز انتہائی دھیمی، زہریلی اور موت کی طرح ٹھنڈی تھی۔ "اگر 10 گننے تک چابی میرے ہاتھ میں نہ ہوئی تو اس حال میں موجود تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ واپس نہیں جائے گا۔ 1 2 3" آتش کا یہ انداز، اس کا خون میں لت پت چہرہ اور گن کی وہ گرم نال دیکھ کر ان ارب پتیوں کے اعصاب مکمل طور پر جواب دے گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ایگلز دھمکیاں نہیں دیتے۔ "رکو، میں لاتا ہوں۔" ان میں سے ایک موٹا سا گنجا بزنس مین چیختا ہوا آگے بڑھا۔ وہ خوف کے مارے اتنا بد حواس تھا کہ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ دوڑتا ہوا ہال کے بائیں جانب بنے ایک چھوٹے سے مینیجر روم کی طرف بھاگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر موجود ایک لکڑی کی دراز کو پاگلوں کی طرح کھینچ کر باہر نکالا۔ دراز کا سارا سامان زمین پر گر گیا اور انہی چیزوں میں سے ایک بڑی سی پرانے طرز کی بھاری لوہے کی چابی فرش پر گری۔ اس نے وہ چابی اٹھائی اور اپنی بھاری سانسوں کے ساتھ دوڑتا ہوا واپس آیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ اس نے وہ چابی ڈرتے ڈرتے آتش کی طرف بڑھا دی۔ یہ رہی چابی۔ آتش نے اس بزنس مین کو، جسے اس نے کالر سے پکڑا تھا، ایک جھٹکے سے زمین پر پھینکا اور اس گنجے آدمی کے ہاتھ سے چابی جھپٹ لی۔ اس نے ان سب کو ایک آخری حقارت بھری نظر سے دیکھا اور واپس مڑ کر
اسٹیج کی طرف چل دیا۔ عصام پنجرے کے پاس کھڑا تھا۔ بازو سینے پر باندھے ان کے اس تماشے کو انتہائی سرد مہری سے دیکھ رہا تھا۔ آتش نے اسٹیج پر آ کر وہ بھاری لوہے کی چابی عصام کی طرف بڑھا دی۔ عصام نے چابی پکڑی اور پنجرے کے اس بھاری بھرکم پرانے طرز کے تالے کی طرف بڑھا۔ لڑکی جو اندر سمٹی بیٹھی تھی تالے میں چابی لگنے کی آواز سن کر چونک اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے امید اور خوف کی ملی جلی لہر دوڑ گئی۔ کلک کڑاک، تالا ایک بھاری آواز کے ساتھ کھلا۔ عصام نے تالے کو کھینچ کر نکالا اور اسے لاپرواہی سے نیچے پھینک دیا۔ پھر اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے پنجرے کے اس بھاری لوہے کے دروازے کو پکڑا اور اسے پیچھے کی طرف کھینچا۔ دروازہ ایک کرخت چرچراتی ہوئی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ پنجرے کا دروازہ اب مکمل طور پر کھل چکا تھا۔ آزادی کا راستہ اس لڑکی کے سامنے تھا۔ عصام کائرہ دروازے کے بالکل بیچ میں کھڑا تھا۔ اس کا قد اتنا لمبا اور جسم اتنا چوڑا تھا کہ اس نے پنجرے کے دروازے کو مکمل طور پر گھیر رکھا تھا۔ اس نے اپنے بازو نیچے کیے اور ماسک کے پیچھے سے اپنی عنبر آنکھوں کو اس ڈری سہمی سرخ لہنگے میں ملبوس تتلی پر گاڑتے ہوئے انتہائی حتمی مگر نرم لہجے میں کہا، باہر آ جاؤ، اب تم آزاد ہو۔ میں آزاد ہوں۔ اس کی آواز اتنی مدھم، ٹوٹی ہوئی اور سسکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ بمشکل ہی عصام کی سماعتوں تک پہنچی۔ مگر اس ٹوٹتی آواز میں ایک عجیب سی کڑواہٹ، ایک اندیکھی سی حقارت اور بے چینی تھی، جو کچھ اس نے پچھلے چند گھنٹوں میں سہا تھا۔ اس کے بعد لفظ آزادی اسے ایک بھیانک مذاق لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی نرم غزال جیسی آنکھوں سے عصام کے قوی ہیکل وجود کو دیکھا اور پھر اپنے زردوزی اور گوٹے کے کام والے اس بھاری خالص سرخ عروسی لہنگے کو اپنی کانپتی مٹھیوں میں سختی سے جکڑتے ہوئے پنجرے کے سرد فرش سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر خوف، تھکن اور صدمے سے اس کی ٹانگیں بے جان ہو رہی تھیں۔ جیسے اس نے کھڑے ہونے کے لیے قدم بڑھایا، اس کا اپنا ہی نازک پاؤں لہنگے کے بھاری گھیر پر آ گیا۔ اس کا توازن بری طرح بگڑا اور وہ ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ پیچھے کی طرف پنجرے کی سرد لوہے کی سلاخوں سے ٹکرانے ہی والی تھی کہ اچانک وقت کی رفتار جیسے تھم گئی۔ اس سے پہلے کہ اس کی کمر سلاخوں سے ٹکراتی اور وہ زمین پر گرتی، عصام کائرہ کا اضطراری عمل کسی چیتے سے بھی زیادہ تیز تھا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا، مگر عصام کے ہاتھوں پر ان درجنوں آدمیوں کا تازہ خون لگا ہوا تھا جنہیں وہ ابھی جہنم رسید کر کے آیا تھا۔ کائرہ خاندان کا وہ سفاک وارث جسے کبھی کسی کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی، اس ایک لمحے میں اس معصوم لڑکی کی پاکیزگی کو لے کر اتنا حساس ہو گیا کہ اس نے اپنا خون آلود ہاتھ براہ راست اس کی دودھیاں کلائی پر نہیں رکھا۔
اس نے انتہائی مہارت اور تیزی سے اس کے لہنگے کے ساتھ زمین پر بکھرے ہوئے مخملی دوپٹے کا ایک حصہ کھینچ کر اپنے ہاتھ اور اس کی کلائی کے درمیان حائل کیا۔ اور دوپٹے کی تہوں کے اوپر سے اس کی نازک کلائی کو اپنے مضبوط شکنجے میں جکڑ کر اسے گرنے سے بچا لیا۔ اس کی کلائی پر عصام کی گرفت اتنی پرفیکٹ اور متوازن تھی کہ لڑکی کا پیچھے کی طرف جھکاؤ وہیں رک گیا۔ دھیان سے عصام کے لہجے میں ایک بے ساختہ فکر اور سختی تھی۔ اس نے دوپٹے کے غلاف میں لپٹی اس کی کلائی کو ہلکا سا سہارا دے کر سیدھا کیا اور اسے پنجرے کے اس ہیبت ناک دروازے سے باہر نکال لیا۔ پنجرے سے باہر قدم رکھتے ہی لڑکی نے بے ارادہ اپنی نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ اور اگلے ہی سیکنڈ اس کی سانسیں اس کے حلق میں اٹک گئی۔ سامنے ہال میں وہ ارب پتی بزنس مین، وہ درندے کھڑے تھے جنہوں نے کچھ دیر پہلے اس کے حسن کی بولیاں لگائی تھیں، جن کی ہوس بھری اور غلیظ نظریں اس کے وجود کو نوچ رہی تھیں۔ ان مردوں کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس لڑکی کے چہرے کا بچا کھچا رنگ بھی اڑ گیا۔ وحشت اور درندگی کے خوف سے اس نے فوراً اپنا سر سینے تک جھکا لیا۔ اس کے کندھے بری طرح سکڑ گئے اور اس نے شدت خوف سے اپنی سانسیں تک روک لی۔ اس کی یہ حالت، اس کا یہ جان لیوا ڈر عصام کائرہ کی تیز نظروں سے چھپ نہ سکا۔ اس لڑکی کی وحشت نے عصام کے اندر کے سوئے ہوئے درندے کو ایک بار پھر جگا دیا۔ اس نے فوراً اپنے چوڑے اور مضبوط وجود کو اس لڑکی کے بالکل آگے کر دیا، ایک فولادی دیوار کی طرح۔ ان ہوس پرست نگاہوں اور اس معصوم لڑکی کے درمیان حائل ہو گیا۔ اس نے اپنی خونخوار عنبر آنکھوں سے ان بزنس مینوں کو گھورا اور پھر اپنی دائیں طرف کھڑے آتش غزنوی کی طرف دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک انتہائی سرد اور حتمی اشارہ کیا۔ ان غلیظ کیڑوں کو یہاں سے دفع کرو۔ آتش، جو پہلے ہی اس صورتحال سے بیزار ہو رہا تھا، اس نے عصام کا اشارہ ملتے ہی اپنی گن کو ہوا میں لہرایا۔ اسی دوران نیچے سے کائرہ سنڈیکیٹ کے تقریباً 3 مسلح اور خطرناک گارڈز ہال میں داخل ہو چکے تھے۔ آتش نے ان گارڈز کی مدد سے ان تمام بزنس مینوں کو دھکے مار مار کر کتوں کی طرح اس 11ویں فلور سے باہر نکالنا شروع کر دیا۔ عصام اپنی جگہ پر ایک پہاڑ کی طرح کھڑا رہا، اپنے پیچھے چھپی اس کانپتی ہوئی ہستی کو اس وقت تک اپنے وجود میں ڈھانپے رکھا جب تک کہ وہ آخری بزنس مین بھی ہال سے باہر نہیں نکال دیا گیا۔ جیسے ہی ہال ان لوگوں سے خالی ہوا، عصام نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے لڑکی کو وہیں اسٹیج پر محفوظ چھوڑا اور لمبے بھاری قدم اٹھاتا ہوا چند فٹ دور کھڑے آتش کے پاس آیا۔ وہ آتش کے بالکل سامنے آ کر رکا۔ اس کے ماتھے پر غصے اور الجھن کی گہری لکیریں تھیں۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ یہ ایک شادی شدہ لڑکی ہے جس کو بچانے کا کانٹریکٹ ہمیں ملا ہے؟ عصام نے انتہائی تجسس، جستجو اور غصے کے ملے جلے عالم میں پوچھا۔
اس کی عنبر آنکھیں آتش کے چہرے پر گڑی تھیں۔ آتش نے اپنا خون آلود بازو سیدھا کیا، اپنی گن کو ہولسٹر میں ڈالا اور انتہائی سکون سے اسٹیج پر کھڑی اس سمٹی ہوئی لڑکی کی طرف ایک سرسری سی نظر ڈال کر بولا، نہیں، باس نے مجھے ایسا کچھ نہیں بتایا تھا۔ اچھا، تو تمہارے باس کی کوئی کال یا میسج آیا اس دوران؟ اسام کا لہجہ اب خاصا سنجیدہ اور تلخ ہو چکا تھا۔ نہیں، آتش نے اپنے مخصوص سرد اور مختصر انداز میں جواب دیا۔ اف! اسام نے شدید جھنجھلاہٹ سے اپنے بال نوچے، ایک ہاتھ اپنی کمر پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنا کالا ماسک ایک بار پھر کھینچ کر اتار دیا۔ اس کا ہینڈسم مگر تھکن اور غصے سے بھرا چہرہ پوری طرح واضح تھا۔ وہ انتہائی پریشان اور غصیلی حالت میں بولا، ایک تو وہ ہمیں آرڈر دے کر نہ جانے کہاں غائب ہو جاتا ہے، اب اس لڑکی کو کہاں پہنچانا ہے؟ یہ شادی شدہ ہے، یہ بات بھی نہیں بتائی تھی اس نے۔ اب اس حالت میں اس خطرناک شہر میں کہاں بحفاظت پہنچائیں اس کو؟ باس اہم کام کے لیے گئے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جلدی لوٹ آئیں گے۔ آتش نے لاپرواہی سے اپنی صفائی پیش کی۔ وہ تو لوٹ ہی آئے گا، مگر یہ لڑکی کہاں جائے گی؟ ابھی اسے فون کرو اور پوچھو کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ اسام کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ وہ آتش کے قریب آ کر غصے سے پھنکارا، ایک تو تم ہم تینوں ایگلز کے سینئر اسسٹنٹ ہو۔ لیکن حرکتیں دیکھو اپنی، بندہ اپنے باس سے یا جس نے یہ کام دیا ہے اس سے بہت ساری معلومات حاصل تو کرتا ہے۔ میں تو شہر سے باہر تھا، مجھے تو نہیں معلوم کہ اس نے تمہیں کیا آرڈر دیا ہے۔ جتنا تم نے مجھے بتایا وہ سن کر میں فوراً یہاں پہنچ گیا، موت کا کھیل کھیل لیا۔ اب دیکھو بیچ چوراہے میں کھڑے ہو گئے ہیں ہم۔ اب اس لڑکی کو لے کر کہاں جانا ہے یہ بھی نہیں معلوم ہمیں۔ صرف غصہ کرنے اور گولیاں چلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے تم آتش۔ اب وہ پتہ نہیں کب آئے گا اور ہم اسے کہاں لے کر جائیں گے، کہاں دھکے کھائیں گے، مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اسام کو اب شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس کی فطرت تھی کہ جب اسے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی یا پلان کے مطابق نہیں ہوتی تھی تو غصہ اور جھنجھلاہٹ اس کے ذہن پر بری طرح سوار ہو جاتی تھی۔ آتش نے اس کی یہ پوری طویل اور غصیلی تقریر انتہائی سکون سے سنی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھے، اپنی سرد نگاہیں اسام کی بھڑکتی ہوئی عنبر آنکھوں میں گاڑی اور انتہائی دھیمے مگر پریکٹیکل لہجے میں بولا، آپ غصہ نہ کریں، ایک کام کرتے ہیں، پہلے ہم ان سے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں، جیسے کہ ان کا نام وغیرہ۔ شاید ہمیں کوئی ہنٹ مل جائے جس کے تحت ہم ان کی معلومات نکال سکتے ہیں۔ آپ جا کر ان سے پوچھیں کہ ان کا نام کیا ہے اور وہ جس شوہر کے پاس جا رہی تھیں ان کا کوئی ایڈریس یا فون نمبر وغیرہ ہے تو بتائیں۔
ہم اس ایڈریس یا نام سے ان کے شوہر کے بارے میں اپنے نیٹ ورک سے معلومات نکال لیں گے۔ آتش کی اس منطقی بات پر عصام نے ایک گہرا سانس لے کر اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پلٹ کر اس سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس لڑکی کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ لڑکی اب سٹیج کی سیڑھیوں کے قریب کھڑی تھی۔ ہال کی مدھم روشنی میں اس کا حسن کسی سراب جیسا لگ رہا تھا۔ اس کا وہ سرخ لہنگا جو زمین پر بکھرا تھا، اس کی گہری کمر اور وہ بکھرے ہوئے ریشمی بال جو اس کے دودھیا کندھوں کو چھو رہے تھے، مگر ان سب سے زیادہ دلکش اور تکلیف دہ اس کا چہرہ تھا۔ وہ معصومیت جو کسی نوزائیدہ بچے میں ہوتی ہے، وہ اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر عیاں تھی۔ اس کی بڑی غزال جیسی نم آنکھیں ابھی بھی خوف سے دائیں بائیں بھٹک رہی تھیں، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ درندے واقعی جا چکے ہیں۔ اس کے گلابی ہونٹ خوف کے مارے ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ وہ اتنی نازک لگ رہی تھی کہ جیسے ہوا کا ذرا سا تیز جھونکا بھی اسے توڑ دے گا۔ عصام چند قدم کے فاصلے پر آ کر رکا۔ اس نے اپنے لہجے کی تمام تر سختی اور غصے کو ایک طرف رکھا اور انتہائی دھیمے محتاط انداز میں پکارا، سنو، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ جو اپنے ہی خوف کے خول میں سمٹی ہوئی تھی، عصام کی آواز پر ہلکی سی چونکی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی بڑی بڑی پلکیں اٹھا کر اس لمبے چوڑے ہینڈسم مگر خطرناک لگنے والے مرد کو دیکھا۔ میرا نام؟ اس کی آواز اتنی پیاری، اتنی معصوم اور سروں میں ڈوبی ہوئی تھی جیسے کسی ساز کے تار چھیڑ دیے گئے ہوں۔ جی، تمہارا نام؟ عصام نے تھوڑی سی الجھن اور نرمی سے کہا۔ تمہارے ماں باپ نے تمہارا کوئی نام تو رکھا ہوگا نا؟ یا شوہر کی طرح تمہیں وہ بھی نہیں پتہ کہ کیا نام ہے اور کہاں کا ہے؟ لڑکی نے اپنے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کے ساتھ ایک معصوم سی ٹوٹی ہوئی نظر عصام پر ڈالی اور وہ مدھم لرزتی ہوئی آواز میں بولی، نور دل۔ میرا نام نور دل ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ میں پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں۔ وہ جس پیار، جس سادگی اور جس بے پناہ معصومیت سے اپنا نام ادا کر رہی تھی، عصام قاہرہ کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ وہ بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ نور دل، دل کا نور، یہ نام اس کی ذات اس کی پاکیزگی اور اس کے حسن پر کس قدر پرفیکٹ بیٹھتا تھا۔ وہ کہتے ہوئے اتنی کوئی معصوم اور پیاری لگ رہی تھی کہ عصام قاہرہ، جس کے اشاروں پر حسن ناچتا تھا، وہ اس لڑکی کے آنسوؤں سے بھرے چہرے سے ایک لمحے کے لیے اپنے نظری نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ مگر پھر اس کی نظر اس کے سرخ عروسی جوڑے پر پڑی، وہ سرخ رنگ جو سہاگ کی علامت تھا۔ عصام کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح یہ بات لگی کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے اپنے اعصاب پر قابو پایا۔
اپنی عنبر آنکھوں میں ابھرنے والے اس نرم اور طلسماتی خمار کو وہیں دفن کیا اور گلا کھنگار کر واپس اپنے پروفیشنل اور سرد خول میں آ گیا۔ اچھا، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کہاں پہنچائیں؟ عصام نے سیدھا مدعے پر آتے ہوئے کہا۔ ہمارا کام آپ کو یہاں سے بحفاظت کسی محفوظ جگہ پر پہنچانے کا ہے۔ حفاظت تو کر لی ہم نے آپ کی، لیکن اب آپ کو کہاں پہنچانا ہے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر آپ ہماری اس بارے میں کوئی مدد کر سکتی ہیں تو پلیز بتائیں، کہاں چھوڑیں ہم آپ کو؟ یہ سنتے ہی نور دل کی آنکھوں میں ایک بار پھر وحشت اور بے بسی کا سمندر امڑ آیا۔ اس نے جلدی سے اپنے بھاری لہنگے کا گھیر اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور تیزی سے اسٹیج کی سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے بالکل عصام کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے شوہر کے پاس۔ میں ان کے پاس جانے کے لیے آئی تھی، مجھے ان کے پاس جانا ہے، میں واپس نہیں جا سکتی، پلیز مجھے ان کے پاس پہنچا دیں۔ وہ انتہائی التجائیہ انداز میں نم آنکھوں سے اپنے دونوں نازک ہاتھ آپس میں جوڑتے ہوئے عصام کے بالکل سامنے کھڑی رو کر گڑ گڑا رہی تھی۔ اس کے جڑے ہوئے ہاتھ اور گرے ہوئے آنسو عصام کے سینے پر کسی خنجر کی طرح لگ رہے تھے۔ لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کا شوہر کہاں ہے، کیونکہ آپ کو ان کا ایڈریس نہیں معلوم۔ عصام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں، جب آپ پاکستان سے امریکہ جا رہی تھیں تو اس دوران آپ کے پاس کچھ تو ہوگا اپنے شوہر تک پہنچنے کے لیے، ایڈریس نہ صحیح مگر اس کا چہرہ۔ مطلب اس کی کوئی تصویر وغیرہ تو ہوگی آپ کے پاس، اگر وہ ہے تو آپ ہمیں وہ دکھا دیں، ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ عصام ابھی بول ہی رہا تھا کہ نور دل کے چہرے پر ایک امید کی کرن جاگی اور وہ جلدی سے بولی، تصویر ہے میرے پاس ان کی، مطلب تھی، میں نے ان کو دیکھا تھا نکاح کے وقت۔ دیکھا تھا ان کو۔ وہ جب میں آئی تھی تو میرا سوٹ کیس اور میرے پاس ایک ہینڈ بیگ تھا، اس ہینڈ بیگ میں ان کی تصویر ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اب میرا وہ بیگ کہاں ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، تو بیگ سنبھالنے کا ہوش ہی نہیں رہا مجھے۔ وہ روتے ہوئے پھر سے بے بس ہو گئی۔ ابھی نور دل نے اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ پیچھے کھڑا آتش، جو ان کی یہ ساری گفتگو سن رہا تھا، وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا ان کے پاس آیا۔ اس نے اپنا خون سے لت پت ہاتھ عصام کے بازو پر رکھا، اسے نور دل سے تھوڑا سا پیچھے کی طرف کھینچا اور انتہائی دھیمی، محتاط اور سر پر اسرار آواز میں بولا، میرے خیال سے ہمیں انہیں لے کر بلڈنگ کی طرف چلنا چاہیے۔ وہاں باس جب آ جائیں گے تو وہ خود بتا دیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس لڑکی کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کہاں پہنچانا ہے اسے۔ ہم مزید یہاں نہیں رک سکتے۔ اس 11ویں فلور پر جتنی تباہی ہو گئی ہے اور جتنی لاشیں ہم نے گرائی ہیں، یقیناً پولیس کا راؤنڈ یہاں ضرور لگے گا۔
فی الحال کسی کی نظروں میں نہیں آنا چاہیے، ہمیں چلنا چاہیے۔ آتش کی بات 100% درست تھی۔ انڈر ورلڈ کے اصولوں کے مطابق کرائم سین پر زیادہ دیر تک رکنا بے وقوفی تھی۔ عصام نے صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آتش کی بات پر اتفاق کیا اور اس بات میں سر ہلایا۔ وہ واپس پلٹ کر نور دل کے پاس آیا جو ابھی تک اپنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ دیکھیں نور دل، ہم ابھی آپ کو یہاں نہیں رکھ سکتے، پولیس آتی ہی ہوگی، آپ کو فی الحال ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، عصام نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ عصام کی بات سن کر نور دل کے قدم ایک دم پیچھے کی طرف ہٹے، اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی وحشت ابھری۔ اجنبی مرد، وہ بھی خون میں لت پت، اور ان کے ساتھ ایک نامعلوم جگہ پر جانا۔ اس کے اندر کا خوف اسے پیچھے کی طرف دھکیل رہا تھا۔ وہ ہچکچا رہی تھی، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور وہ انکار میں سر ہلا رہی تھی۔ عصام نے اس کی ہچکچاہٹ اور ڈر کو محسوس کیا۔ اس نے اپنے لہجے میں دنیا بھر کی نرمی یقین اور ایک ایسا محافظانہ انداز پیدا کیا جو صرف اور صرف اس لڑکی کے لیے مخصوص تھا۔ مجھ پر بھروسہ کرو، عصام نے اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے کہا۔ تم ہمارے ساتھ بالکل محفوظ ہو، کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا، کچھ الٹا سیدھا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تمہیں تمہارے شوہر تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے، مگر ابھی تمہیں ہمارے ساتھ یہاں سے نکلنا ہوگا، چلو۔ عصام کی آنکھوں کی سچائی، اس کے لہجے کا دبدبا اور اس کی وہ یقین دہانی جس میں ایک مضبوط پناہ گاہ کا احساس تھا۔ نور دل کے اندر کے خوف کو قدرے کم کر گیا۔ اس نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں جھپکائیں، ایک گہرا سانس لیا اور انتہائی ہمت، ڈر اور ہچکچاہٹ کے ساتھ اپنا بھاری عروسی لہنگا سمیٹتے ہوئے ان دو خطرناک ترین مردوں کے پیچھے چل پڑی، اس تاریک رات کے ایک نئے اور نامعلوم سفر کی طرف۔ انہی 30 آدمیوں کو جو 11ویں منزل پر موجود تھے، آتش نے اپنی سرد نگاہوں اور ایک اشارے سے حکم دیا۔ آتش کا وہ خاموش مگر جان لیوا حکم ملتے ہی ان 30 مسلحہ گارڈز نے ان ارب پتی اور ہوس پرست بزنس مینوں کو، جو کچھ دیر پہلے تک اپنی دولت کے نشے میں چور تھے، گریبانوں سے کھینچنا شروع کر دیا۔ منظر انتہائی عبرت ناک تھا۔ وہ نامور فرانسیسی، رشین اور امریکن ڈیلرز جو اپنے ملکوں میں قانون خریدنے کی طاقت رکھتے تھے، اس وقت ایگلز کے کارندوں کے ہاتھوں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکے جا رہے تھے۔ کسی کے منہ پر بندوق کے بٹ کی ضرب لگ رہی تھی تو کسی کو ٹھوکریں مار کر چلنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ وہ 30 گارڈز ان بزنس مینوں کو گھسیٹتے گالیاں دیتے اور دھکے مارتے ہوئے عمارت کے عقبی دروازے سے باہر لائے۔ سرد اور دھندلی رات میں ان کی چیخیں اور گڑگڑاہٹ دب کر رہ گئی تھیں۔ عقبی طرف اندھیرے میں 5 بڑی اور بلیک ونڈز والی وینز کھڑی تھیں۔ ان گارڈز نے انتہائی بے دردی اور پھرتی سے ان تمام بزنس مینوں کو ان 5 وینز میں ٹھونسا، دروازے زور سے سلائڈ کر کے بند کیے اور چند ہی سیکنڈز میں وہ 5 وینز اپنے بھاری انجنوں کی گرج کے ساتھ اس ویران
اور خستہ حال علاقے کی دھند میں کہیں دور ایک نامعلوم منزل کی طرف غائب ہو گئی، جبکہ عمارت کے بالکل سامنے والے حصے پر، جہاں کچی سڑک پر دھول اور اندھیرا تھا، وہ پہلے والے 20 گارڈز ابھی بھی مجسموں کی طرح اپنی جگہوں پر تعینات تھے، ان کے ہاتھوں میں موجود آٹومیٹک گنز کے ریڈ لیزر پوائنٹس دھند کو چیر رہے تھے۔ سردی اتنی شدید تھی کہ ان گارڈز کے منہ سے نکلتی ہوئی سانسیں بھی دھوئیں کی طرح ہوا میں تحلیل ہو رہی تھیں۔ ان کے پاس 3 مزید بلیک وینز کھڑی تھیں، اور ان وینز کے بالکل بیچ میں ایک انتہائی چمکدار، بلٹ پروف اور جدید ترین سیاہ رنگ کی SUV گاڑی موجود تھی۔ یہ قاہرہ سنڈیکیٹ کی خاص گاڑی تھی، جو ہمیشہ عصام اور آتش کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ چند لمحوں بعد عمارت کے اس خستہ حال، تاریک اور بڑے سے مرکزی دروازے کے اندر سے قدموں کی بھاری چاپ ابھری۔ باہر کھڑے 20 گارڈز فوراً الرٹ ہوئے، مگر اگلے ہی سیکنڈ ان سب نے عزت اور دبدبے کے باعث اپنے سر جھکا لیے۔ مرکزی دروازے سے سب سے پہلے آتش غزنوی باہر آیا۔ اس کے لباس پر دشمنوں کے خون کے چھینٹے تھے، اور چہرے پر ایک سرد، فاتحانہ تھکن۔ اس کے بالکل پیچھے عصام قاہرہ اپنے اس مخصوص لمبے چوڑے اور قوی ہیکل وجود کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کی چال میں ایک ایسا غرور اور طاقت تھی جو اس کے انڈر ورلڈ کے بے تاج شہزادے ہونے کی گواہی دیتی تھی۔ اور ان دونوں خطرناک ترین مردوں کے بالکل پیچھے ایک سہمے ہوئے سائے کی طرح نور دل قدم رکھ رہی تھی۔ جیسے ہی نور دل نے عمارت سے باہر کھلی فضا میں قدم رکھا، لکسمبرگ کی یخ بستہ ہوا کے ایک تیز جھونکے نے اس کے وجود کو بری طرح لرزا دیا۔ اس کا لباس، وہ زردوزی کا کام والا بھاری عروسی لہنگا جو ویسے ہی کمر تک کھلا تھا، اس سردی کو روکنے کے لیے بالکل ناکافی تھا۔ ہوا کی وہ سرد لہر اس کی برہنہ دودھیا کمر پر کسی برف کی ڈلی کی طرح لگی۔ اس نے بے اختیار اپنے دونوں بازوؤں کو اپنے سینے کے گرد لپیٹ لیا، اور اس کے دانت ہلکے ہلکے بجنے لگے۔ اس کے ریشمی بال ہوا میں اڑے، مگر اس کی غزال جیسی آنکھیں ابھی بھی خوف سے سامنے کھڑے ان 20 گارڈز کو دیکھ کر زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ وہ اتنا ڈری ہوئی تھی کہ اس نے اپنا سارا وجود سمیٹ کر عصام کے چوڑے کندھوں کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی۔ عصام نے اس کے لرزنے کی آواز کو محسوس کیا۔ اس کی عنبر آنکھوں میں ایک دم سے وہ تحفظ کا جذبہ ابھرا۔ اس نے بغیر مڑے اپنا ہاتھ ہلکا سا پیچھے کیا اور نور دل کو اشارہ کیا کہ وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھے۔ آتش سیدھا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف گیا اور اس نے دروازہ کھول کر سیٹ سنبھال لی۔ عصام نے آگے بڑھ کر فرنٹ پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا، مگر وہ خود اندر نہیں بیٹھا، بلکہ اس نے پیچھے والا دروازہ کھول کر نور دل کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک خاموش تسلی تھی۔ نور دل نے لرزتے، کانپتے ہاتھوں سے
اپنے لہنگے کا بھاری گھیر سمیٹا اور جلدی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی عصام نے دروازہ بند کیا اور خود فرنٹ پیسنجر سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ آتش نے گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا۔ وہ طاقتور انجن ایک ہلکی سی گرج کے ساتھ جاگا۔ گاڑی کے اندر کا ماحول ہیٹر کی وجہ سے قدرے گرم تھا، جس نے نور دل کے لرزتے وجود کو تھوڑی سی راحت بخشی، مگر گاڑی کے اندر چھپائی ہوئی خاموشی اتنی بوجھل اور گہری تھی کہ سانس لینا بھی محال لگ رہا تھا۔ مہنگے لیدر اور ان دونوں مردوں کے کپڑوں سے آتی بارود اور خون کی ہلکی ہلکی بو نے فضا کو پر اسرار بنا دیا تھا۔ نور دل پچھلی سیٹ پر بالکل عصام کی سیٹ کے پیچھے والے حصے میں دبک کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے گھٹنے سینے کے قریب کر رکھے تھے اور اپنے بازوؤں کا حصار ان کے گرد باندھ رکھا تھا۔ اس کا معصوم آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ گاڑی کی ٹھنڈی کھڑکی کے شیشے سے ٹکا ہوا تھا۔ وہ مسلسل باہر کے اندھیرے کو گھور رہی تھی۔ مگر اس کی نظریں کچھ بھی نہیں دیکھ رہی تھیں۔ اس کا سارا جسم تھکن، صدمے اور خوف سے چور تھا، مگر ایک عجیب سی بات یہ تھی کہ اس بلیک ڈریگن جیسی خطرناک گاڑی میں دو نامعلوم قاتلوں کے ساتھ ہونے کے باوجود عصام قاہرہ کی سیٹ کے بالکل پیچھے چھپ کر بیٹھنا اسے ایک اندیکھی بے نام سی سیفٹی کا احساس دلا رہا تھا۔ عصام کا وہ چوڑا اور فولادی وجود جو فرنٹ سیٹ پر موجود تھا، نور دل کو لاشعوری طور پر یہ یقین دلا رہا تھا کہ اب کوئی درندہ اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ کہاں جانا ہے؟ آتش نے ڈرائیونگ سیٹ سے نظریں سامنے سڑک پر جمائے انتہائی دھیمی مگر پریکٹیکل آواز میں پوچھا۔ عصام نے اپنی عنبر آنکھوں سے ونڈ سکرین کے پار پھیلی دھند کو دیکھا۔ اس نے سائیڈ مرر سے ایک سرسری مگر گہری نظر پیچھے دبک کر بیٹھی کھڑکی سے سر ٹکائے نور دل پر ڈالی، جو آنکھیں بند کیے کسی زخمی پرندے کی طرح ہانپ رہی تھی۔ سیدھا 3 ایگلز چلو۔ عصام کی آواز میں ایک کمانڈنگ اور حتمی فیصلہ تھا۔ فی الحال اس سے زیادہ محفوظ جگہ پورے لکسمبرگ میں کوئی نہیں ہے۔ آتش نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھایا اور وہ چمکدار سیاہ گاڑی ان 3 وینس اور بیک 20 گارڈز کی حفاظت میں اس خستہ حال علاقے کی دھوڑ اڑاتی ہوئی مرکزی شاہراہ کی طرف نکل پڑی۔ گاڑی کی رفتار انتہائی تیز تھی۔ وہ لکسمبرگ کے ان ویران، سرد اور دھندلے راستوں کو چیرتی ہوئی شہر کے مرکز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ شہر کے اندر داخل ہو رہے تھے، ویرانی ختم ہوتی جا رہی تھی اور لکسمبرگ شہر کی چکا چوند روشنیاں، اونچی عمارتیں اور جدید سڑکیں ان کا استقبال کر رہی تھیں۔ نور دل کی بند آنکھوں پر جب باہر کی رنگ برنگی روشنیاں پڑتیں تو وہ ہلکا سا لرز کر خود کو مزید سمیٹ لیتی۔